رویش کمار سفر جستجو کا، از قلم حمزہ شعیب، آواز و پیشکش اسامہ وسیع، کہانی والا۔ بات 5 دسمبر 1974 کی ہے، جب ہندی بیلٹ بھارت کے معروف صوبہ بہار ضلع موتیہاری کے جتوات پور نامی چھوٹے سے گاؤں میں ایک معمولی برہمن کسان بلی رام پانڈے کے ہاں ایک چاند سا منا آنکھیں کھولتا ہے، جس کا نام بڑے شوق سے رویش کمار پانڈے رکھا جاتا ہے۔ چونکہ اس وقت عام ماتا پتا کی طرح بلی رام کو بھی اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر یہی ننھا پانڈے لاکھوں کوروں کے بیچ اکیلے ارجن بن کر لڑے گا اور وائس آف پیپل قرار پائے گا، ورنہ وہ نام تو ارجن ہی رکھتے۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بلی رام کو اس ننھے بچے کی سریع الفہمی اور غیر معمولی ذہانت و فطانت کا اندازہ ہونے لگتا ہے، لہٰذا وہ ایک ذمہ دار باپ ہونے کے ناطے بنا وقت گنوائے اپنے پیارے رویش کو گھر سے کوسوں دور پٹنہ شہر کے لویولا ہائی اسکول میں داخل کراتے ہیں، جہاں کی مردم خیز سرزمی رویش پر خوب اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ پورے تن و من اور محنت و لگن کے ساتھ علمی تشنگی بجھانے لگتے ہیں، اور 1990 میں جب وہ عمر کی 16ویں بہار میں ہوتے ہیں تب ہائر ایجوکیشن کے لیے دارالسلطنت دہلی کی جانب کوچ کر جاتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کی دیوانگی تو اسے دہلی ضرور کھینچ لاتی ہے، مگر یہاں آنے کے بعد آگے کے مراحل رویش کے لیے ہرگز آسان نہیں ہوتے، چونکہ موتیہاری اور پٹنہ کی مٹی میں پلا بڑھا یہ بھوجپوریا جوان دہلی کے ماڈرن رنگ ڈھنگ اور انگریزی کلچر سے اب تک بالکل ناآشنا ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی گھبراہٹ اور انگریزی بولنے والوں سے بدن پہ کپ کپاہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ انگریزی بولنے والوں سے خوف کا یہ عالم ہے کہ رہائش کے لیے کمرہ انگریزی داں علاقے سے دور گووند پوری میں لیتے ہیں، مگر دل میں بار بار یہ احساس بھی کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ دہلی آمد کا مقصد ڈرنا اور گھبرانا نہیں، پڑھنا اور سیکھنا ہے، ریس میں دوڑنا اور آگے بڑھنا ہے۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں دہلی یونیورسٹی کے دیش بندھو کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ پھر کلاس روم اور کیمپس کے انوائرمنٹ سے اندر کا ڈر اور جھجک بھی کافور ہوتا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس بہاری ببوا کا دل میر و غالب کی دلی سے اس قدر جڑ جاتا ہے کہ اسی دلی کے آغوش میں انل سیٹھی اور رانا بہال جیسا استاد، نینا داس گپتا کا پیار، اتہاس کا بڑھیا گیان اور این ڈی ٹی وی جیسا پریوار نصیب ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رویش کمار بنیادی طور پر تاریخ کے ہی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن زمانۂ طالب علمی میں 2 دلچسپ واقعے نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ رویش پر اچانک صحافت کا خمار اور نینا داس گپتا کے پیار کا بھوت کیسے سوار ہوا، جانیں اگلی قسط میں۔